بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ محترم ناظرین، یہ جو سلطنت عثمانیہ کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آپ اس کو بہت سراہ رہے ہیں، اسی لیے میں نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہزادہ سلیم اب سلطان سلیم بن چکا ہے۔ رایا مائدین جو اس کے رفقا تھے اور جان نثارہ نے فوج، ان کے تعاون کی وجہ سے جو اس کے والد نے اس کو اگلا تخت نشین منتخب کر لیا، تو دوسری طرف جو اس کے بھائی تھے وہ بھی اسی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے کہ اس کو گرا کر ہم سلطان خود بن جائیں، مگر سلطان سلیم بہت ہی ہوشیار تھا، تیز نگاہ رکھنے والا۔ اس کی نظر اپنے دونوں بھائیوں پر تھی۔ احمد کا بیٹا علاء الدین، اس نے بروسا اور اماسیہ میں عوام پر بھاری ٹیکس لگائے اور ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اس کی خبر جب سلطان سلیم تک پہنچی تو اس نے اس کا سدباب کرنے کے لیے آیا اور علاء الدین کے ساتھ جنگ ہوئی۔ جنگ میں علاء الدین اور اس کا بھائی مارے گئے، جبکہ ایک اس کا بھائی وہاں سے فرار ہو کر شاہ ایران کے پاس چلا گیا جس کا نام تھا مراد۔ احمد بھی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تو احمد اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ میں دوبارہ اپنی فوج کو منظم کروں اور اپنے بھائی سلیم کا مقابلہ کروں۔ ادھر جو اس کا دوسرا بھائی تھا کرکوت، وہ ایشیا کوچک کے شمالی علاقہ جات میں حکومت کر رہا تھا۔ یہ کوئی شہزادہ کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں، سلطان سلیم اپنی 10,000 کی فوج لے کر کرکوت پر حملہ آور ہوا اور اس کو جا کر مار دیا۔ اس بات کا صدمہ سلطان سلیم کو ساری عمر رہا کہ اس نے اپنے بھائی کرکوت کو کیوں مارا۔ پھر واپس آ کر جب اپنے بھائیوں سے وہ نپٹ چکا تھا تو اس نے اپنی فوج اور جو دیگر اس کے انتظامی امور تھے اس کو بہتر کرنا شروع کیا۔ ایون کہ جاسوس لیول کی ایک جو اس نے فوج تشکیل دی وہ بھی اس میں شامل تھی، جس کا آگے جا کے ذکر کرتے ہیں کہ جاسوس نے کیا کیا کام کیے۔ اب آتے ہیں شاہ ایران اسماعیل صفوہ کی طرف۔ اسماعیل صفوہ اپنے آپ کو یہاں ایران والوں کو یہ کہتا تھا کہ میں امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہوں۔ اسی وجہ سے ایرانی لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور اس کو اپنا پیشوا ماننے لگے۔ یوں ایرانی کی نظر میں وہ عظیم تر ہوتا گیا، مگر اس نے شیعہ فرقے کو فروغ دینا شروع کیا اور سنیوں پر مظالم ڈھائے، جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ ہوتا ہے تو میں کل یا پرسوں اسماعیل صفوہ پہ علیحدہ سے ایک ویلاگ بناؤں گا، اس میں اس کے تمام حالات زندگی بتاؤں گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سچا کون اور جھوٹا کون ہے۔ محترم ناظرین، اس نے جو سنیوں کی مساجد تھی یا مزارات تھے ان کو تباہ اور مسمار کر دیا، جس سے سلطان سلیم سخت ناراض ہوا۔ ان دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی کہ آپ ایسا نہ کریں، مگر اس نے جو اسماعیل تھا اس نے یہ لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے افیم کھا کر مجھے یہ خط لکھا ہے، اور افیم کا ایک پیکٹ دے کر اپنے ایلچی کو واپس سلطان سلیم کے پاس بھیج دیا۔ اور تقریباً 70,000 جو خفیہ طور پہ شیعہ تھے ان کو سلطان کی فوج میں یا سلطان کے علاقے میں داخل کر دیا کہ آپ ان کا ذہن تبدیل کریں اور ان کو شیعہ
کی طرف راغب کریں۔ جو اس کی خفیہ پولیس بنائی ہوئی تھی اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ لوگ ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں سلطنت میں، تو لہذا سلطان نے یہ کام ان کے ذمہ لگایا کہ بغیر کسی کو بتائے خفیہ طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک ہی رات میں تقریباً 70 میں سے 50,000 ان لوگوں کو تلاش کر کے مار دیا گیا۔ اس پر جو ان وحشت بیٹھی تھی، اس وجہ سے جو باقی 20,000 بچے وہ چپ اور خاموش ہو گئے، لہٰذا افراتفری سے بچ گئے۔ دوسری بات کہ ان دونوں کے درمیان خط و کتابت ہو رہی تھی، اس میں کیونکہ اب یہ بات آگے بڑھ گئی تھی کہ جو اس کے مظالم تھے وہ حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے اسماعیل کے، اور پھر سلطان نے یہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی اپریل 1514 عیسوی کی بات ہے کہ جب یہ جنگ وادی خلدران میں یہ جنگ شروع ہوئی تو اس وقت سلطان کے پاس کوئی تقریباً 70,000 فوج تھی، جبکہ اس کے جو اسماعیل ہے اس کے پاس تقریباً 80,000 فوج تھی۔ سلطان کے جو 2 سپہ سالار تھے وہ تھے سنان پاشا اور حسنین پاشا، جبکہ جو صفوہ کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا ابو علی۔ تو اسماعیل صفوہ نے اپنے سپہ سالار کو کہا کہ آپ سامنے سے لڑنا، میں پیچھے سے جا کے چال چلوں گا اور ان کو مار دوں گا۔ تو لہٰذا ادھر سے سلطان بھی بہت تیز اور ہوشیار آدمی تھا، اس نے اپنے توپوں کے ذریعے جو ابو علی تھی، ابو علی اس کی آدھی فوج کو اپنے توپ خانے کے ذریعے تباہ کر دیا۔ یہاں پر گھمسان کی جنگ ہوئی، بالآخر سلطان یہاں پر جنگ جیتنے میں کامیاب ہوا، اور جبکہ اسماعیل صفوہ اپنے بیوی اور جو مال خزانہ وہ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہاں بہت سے لوگ دونوں طرف سے مارے گئے۔ تو اس جنگ کے بعد جب سلطان نے اس کے بیوی اور جو خزانہ تھا وہ قبضے میں لے کے واپس اپنے قسطنطنیہ آ گیا، پہلے تو اس کی بیوی کو 6 ماہ تک عزت کے ساتھ قید میں رکھا۔ اب خط و کتابت شروع ہو گئی صفوہ اور سلطان کے درمیان، جبکہ وہ یہ کہتا تھا کہ آپ میری بیوی کو رہا کر دیں، تو جبکہ سلطان کو اس بات کا اس پہ بہت زیادہ غصہ تھا کہ اس نے سنیوں کے مزارات اور مساجد وغیرہ کو مسمار کیا ہے، یہ ایک سنگین غلطی ہے، اس پر ناراض تھا، اور ایک جو خط لکھا تھا اور خط کے بدلے میں ایک ایلچی بھی مار دیا، تو یہ باتیں ساری سلطان کو ناگوار گزری۔ 6 ماہ کے بعد سلطان نے اس کی بیوی کی شادی اپنے ایک سپاہی سے کر دی، جس کا غم اس کو لے کر بیٹھ گیا، اور وہ اسی غم میں اگلی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا اس کا حصہ اول، اور حصہ دوم انشاءاللہ کل یا پرسوں جو اس کی مزید فتوحات تھی سلطان سلیم کی وہ بیان کریں گے، اور کسی دن اسماعیل صفوہ کی جو بایوگرافی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، کیونکہ ولاگ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کل پرسوں ترسوں پھر کسی دن اس سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔